سرکاری ملازمین کی پنشن حکومت پر بوجھ ہے۔ پنجاب حکومت اب پنشن فری نوکریاں دے گی۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے پنشن اصلاحات پر مزید ورکنگ شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں جہاں دیگر مالیاتی پالیسیوں کے بارے میں جائزہ لیا گیا، وہیں پنشن ریفارمز کے حوالے سے بھی بحث ہوئی۔ ذرائع کے مطابق محکمہ خزانہ پنجاب نے ریگولر پوسٹوں پر پنشن فری بھرتیوں کی تجویز دی ہے۔ پنجاب میں سرکاری بھرتیوں کے لیے کانٹریکٹ ملازمین کی بھرتی کو ترجیح دی جائے گی اور کانٹریکٹ پر تعینات ملازمین کو صرف تنخواہ اور الاؤنسز ہی دیے جائیں گے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ کانٹریکٹ سے مستقل ہونے والے ملازمین کے لیے پنشن پالیسی تبدیل ہوگی، جس کی باقاعدہ کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ دوسری جانب پنجاب کا آئندہ مالی سال بجٹ 22 اہداف پر مشتمل ہوگا۔ پنجاب حکومت نے درپیش چیلنجز سے نپٹنے کے لیے تمام اہداف مرتب کر لیے۔ صوبے بھر سے غربت اور بھوک کا خاتمہ، محفوظ خوراک اور غذائیت کی بہتری اور متوازن زراعت پنجاب حکومت کا اولین ہدف۔ پنجاب میں صحت مند زندگی، بنیادی طبی سہولیات کی فراہمی اور تعلیم کے لیے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ صنفی فرق کا خاتمہ، خواتین اور لڑکیوں کو تمام شعبہ جات میں مناسب نمائندگی دی جائے گی۔ علاوہ ازیں ماحولیاتی تبدیلیوں، اس کے اثرات، دریاؤں اور سمندر کے پانی کو محفوظ بنانا بھی حکومت نے ترجیحات میں شامل کیا ہے۔ پرامن معاشرہ، انصاف کی فراہمی اور احتساب سب کے لیے کنارے پر عملی طور پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ نیشنل بینک آف پاکستان پر سائبر حملے کے بعد صارفین کافی پریشان۔ پاکستانی اداروں پر بڑھتے ہوئے سائبر حملے، ہیکرز آپ کا ڈیٹا کیسے استعمال کرتے ہیں اور آپ اس سے کیسے متاثر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں سرکاری شعبے میں کام کرنے والے نیشنل بینک کا مالیاتی نظام گزشتہ دنوں سائبر حملے کی زد میں آیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سائبر حملے کی تصدیق کرتے ہوئے آگاہ کیا کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ نیشنل بینک نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کا مالیاتی خدمات کا شعبہ سائبر حملے کی وجہ سے بند ہے، جس کی وجہ سے اے ٹی ایم اور تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگیوں کا شعبہ متاثر ہوا۔ بینک کے مطابق اس کے مالیاتی ڈیٹا اس حملے میں محفوظ رہا، تاہم بینک کو متاثرہ خدمات کے شعبے کو بحال کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ پاکستان میں نیشنل بینک سے پہلے کراچی کو بجلی فراہم کرنے والے ادارے کے الیکٹرک کا نظام بھی سائبر حملے کی زد میں آ چکا ہے، اور اس طرح وفاقی محاصل اکٹھا کرنے والے ادارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا سسٹم بھی سائبر حملے کے زد میں رہا۔ مالیاتی اور خدمات کے شعبوں کے اداروں پر سائبر حملوں کے بعد صارفین کا ڈیٹا محفوظ کرنے کے بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی کے شعبے سے منسلک افراد کے مطابق پاکستان میں سائبر حملوں کے خلاف جامع سیکیورٹی کا نظام کمزور ہے۔ سائبر سیکیورٹی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ انفرادی سطح پر اداروں نے سائبر حملوں کے خلاف نظام کو اپنے ہاں رائج کر رکھا ہے، تاہم قومی سطح پر سائبر سیکیورٹی رسپانس میکانزم موجود نہیں جو ایسے حملوں کے خلاف متحرک ہو سکے۔ سائبر حملہ کیسے ہوتا ہے؟ حکومتی اداروں، بینکس اور کمپنیوں پر سائبر حملے کیسے ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں سائبر سیکیورٹی کے ماہر عبدالقادر نے بتایا ہے کہ اداروں میں کام کرنے والے سسٹم انٹرنیٹ سے منسلک ہوتے ہیں، تاہم سائبر سیکیورٹی حملے کے سامنے یہ سسٹم بہت کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ہیکرز کسی ادارے کے نظام پر حملہ کرتے ہیں تو وہ ان اداروں کا ڈیٹا لاک کر دیتے ہیں اور اسے وہ مشینی لینگویج میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور پھر اس ڈیٹا کو ان کے علاوہ کوئی اور نہیں کھول سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اداروں کے نظام کو رینسم ویئر میں بدل کر ہیک کر لیتے ہیں اور اس پوری کارروائی کو تاوان مانگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہیکرز ہیک کیے گئے نظام کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اداروں سے تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عبدالقادر کے مطابق اگر کسی ادارے کا سسٹم ہیک ہو جائے تو وہاں موجود ڈیٹا کمپرومائز ہو جاتا ہے اور پھر نیا سسٹم بنانا پڑتا ہے تاکہ ڈیٹا کو ریکور کیا جا سکے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ اکثر ہیکرز ڈیٹا کرپٹ کر دیتے ہیں اور اسے ریکور کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وفاقی وزیر آئی ٹی سید امین الحق نے کہا ہے کہ جیسے دنیا بھر میں جس طرح ٹیکنالوجی کے استعمال اور آن لائن سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ سائبر جرائم بھی بڑھ رہے ہیں۔ اگر بین الاقوامی اعداد و شمار پر نگاہ ڈالی جائے تو سائبر سیکیورٹی کی صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں یومیہ لاکھوں سائبر حملے ہوتے ہیں، جن میں صرف رینسم ویئر کے ذریعے یومیہ 5,00,000 سے زائد حملے ہوتے ہیں، جبکہ گزشتہ سال دنیا بھر میں ان سائبر حملوں کی وجہ سے $20 ارب کا نقصان ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے حملے واضح کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے اور صارفین کا ڈیٹا کتنا غیر محفوظ ہے۔ اداروں نے اب بھی وزارت آئی ٹی کی ہدایت پر عمل نہ کیا تو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔
शोएब मलिक सानिया मिर्ज़ा के बेटे अजहान का दिलचस्प जवाब जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी नाज़रीन, अजहान मिर्ज़ा मलिक जो कि शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के बेटे हैं, वो ज़्यादातर ननिहाल में रहते हैं। जब बच्चा ननिहाल में रहेगा तो असर तो होगा। शोएब मलिक के बेटे ने जब बाबा की गोद में बैठे उनका नाम बताया तो सभी हंसने लगे और ये वीडियो वायरल हुई। ये क्यूट सी वीडियो बहुत वायरल हो रही है। शोएब मलिक और सानिया का बेटा अजहान मिर्ज़ा मलिक की भोली भाली बातों ने सोशल मीडिया सारिफीन के दिल जीत लिए। सुपरस्टार वालदैन यानी शोएब और सानिया का बेटे वालदैन की खेल में मसरूफियात की वजह से ज़्यादातर अपनी खाला अनम के पास रहता है और बच्चे वही कहते हैं जो सुनते हैं। और वैसे भी क्रिकेट में भी जब किसी क्रिकेटर का नाम लिया जाता है तो अक्सर उसके साथ भाई लगाया जाता है। तो जब शोएब मलिक की गोद में बैठे बैठे खाला ने पूछा कि आपके बाबा का क्या नाम है, तो उसने जो खाला से सुन रखा था वही बता दिया, यानी शोएब भाई। दोबारा पूछा तो फिर बच्चे ने कहा शोएब भाई, जिसे सुनकर सब ख़ानदान वालों ने खूब एंजॉय किया। मगर इसकी जब वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तो लाखों परिस्तारों ने भी नन्हे इजहान की ये बात बहुत एंजॉय की। याद रहे कि शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के बेटे इजहान मलिक की 3 रोज़ पहले सालगिरह थी जो दुबई में मनाई गई। तकरीब में करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों और फैमिलीज़ ने शिरकत की। आप भी ये वीडियो देखिए और अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। Wait, who's that? Who's Baba. Who's my Baba? Is my Baba. Are you see? What's his name? Sohail Bhai. What's his? Your name is Sohail What's Bhai. your full name? What's my full name? Sohail Bhai. No, Sohail Bhai. No, No, tell me Shoaib. my full name. Baba Mirza Malik. You are And so what's- funny. And what's your full name? Izan Mirza Malik. And Antiku? जहां हमारे मुल्क में पेट्रोल, आटा, चीनी सब महंगा हो रहा है तो वहां गाड़ियां क्यों पीछे रहें। जी नाजरीन, पाकिस्तान में टोयोटा गाड़ियों की कीमतों में कितना इजाफा होना जा रहा है, बड़ी खबर सामने आ गई। जिस तरह महंगाई उरूज पर है, इसी तरह गाड़ियों ने भी अपने नखरे दिखाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान में टोयोटा की कारें बनाने वाले इंडिस मोटर्स की जानिब से आइंदा दिनों में कारों की कीमत में 5 से 6% इजाफा किया जा रहा है। इंडिस मोटर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर CEO अली असगर जमाली ने कहा है कि इससे कबल गुज़िश्ता साल अप्रैल में हमारी गाड़ियों की कीमत में इजाफा हुआ, जब ज़र मुबादला की शरह $1 पर 160-161 रुपए थी। इस वक्त ज़र मुबादला की शरह में कमी थी। अब बैनुल अक़वामी खाम माल की और फ्रेट की किराए में इजाफे की वजह से आलात बनाने वालों OEMC पर दबाव में इजाफा है। मार्च 2020 से अब तक स्टील की कीमत में 215% इजाफा हो चुका है। अक्टूबर 2021 में एल्युमिनियम और तांबा की फी टन कीमत बिलतरतीब $3,000 और $10,000 पर पहुंच चुकी है। उनका कहना था कि हम कीमतों में इजाफे से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये इजाफा एक मरहले या 2 मरहलों में किया जाएगा। हम खरीदार की आसानी पर भी गौर कर रहे हैं, जो पहले ही अपनी गाड़ियां बुक करवा चुके हैं और इनकी तरसील नवंबर और दिसंबर में की जाएगी। हुकूमत की जानिब से रवा माली साल के बजट में कारों पर टैक्स की नुमायां कमी का ऐलान किया गया ताकि सेल में इजाफा किया जा सके, जिसकी वजह से OEMs पर मालियाती बोझ के बावजूद कीमतों में इजाफा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम आइंदा साल अपनी कंपनी के प्रोडक्शन में मजीद इजाफे के लिए कोशां हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम पाकिस्तान जल्द ही अपने सारिफीन के लिए मौसर 4th जनरेशन HEV लाने की कोशिश कर रहे हैं। आए दिन और गाहे बगाहे हम शाहिद आफरीदी और इनकी बेटियों की कोई ना कोई बहुत ही खूबसूरत और प्यारी वीडियोस देखते रहते हैं। शाहिद आफरीदी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा कहते हैं कि बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। वो बहुत खुश हैं कि अल्लाह ने उन्हें बेटियों से नवाजा है। शाहिद आफरीदी एक बाप होने की हैसियत से अपने बेटियों के लिए लाजमी बात है, बहुत प्रोटेक्टिव भी हैं। इसी बारे में शाहिद आफरीदी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में अपनी बेटियों से मुतालिक एक वजाहत की है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इनकी किसी भी बेटी का सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है और इस मुतालिक जो भी खबरें फैल रही हैं वो बिल्कुल सही नहीं हैं। शाहिद आफरीदी ने 4 नवंबर को अपनी साहबजादी अंशा आफरीदी के नाम से बने ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए इसे जाली करार दिया है। शाहिद आफरीदी के मुताबिक इनकी 5 बेटियों में से किसी का भी कोई सोशल वेबसाइट या एप्लीकेशन पर कोई अकाउंट नहीं है। उन्होंने मद्दाहों से अपील की है वो इनकी बेटियों के नाम से बने जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यकीन ना करें और फेक समझते हुए इन्हें नज़रअंदाज करें। इसके साथ साथ उन्होंने वाज़ेह किया है कि इनकी बेटियों के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक फैलने वाली खबरें भी गैर मुसद्दिक़ा हैं। शाहिद आफरीदी ने अपनी बेटी अंशा के नाम से बनाए गए जिस ट्विटर अकाउंट का
اسکرین شاٹ شیئر کیا اسے فروری 2016 میں بنایا گیا تھا اور اس کے 5000 سے زائد فالوورز ہیں۔ مذکورہ ٹویٹر ہینڈل سے 775 ٹویٹس کی جاتی تھیں اور اسی ہینڈل سے آخری بار انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی T20 مینز رینکنگ کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا گیا تھا۔ تاہم شاہد خان آفریدی کی جانب سے ٹویٹ کیے جانے کے بعد اب مذکورہ اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے۔ شاہد خان آفریدی نے بیٹیوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے ایک ایسے وقت میں وضاحت کی ہے جبکہ وہ اہل خانہ سمیت متحدہ عرب امارات میں جاری T20 ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے وہاں موجود ہیں۔ T20 ورلڈ کپ کے میدانوں سے حال ہی میں ان کی صاحبزادیوں کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک نوعمر ولاگر لڑکی ان سے فرمائشیں کرتی دکھائی دی۔ اس وائرل ویڈیو میں شاہد آفریدی کی بڑی صاحبزادی کو ولاگر لڑکی کے سوال پر جواب دیتے ہوئے سنا جا سکتا ہے جس میں وہ مزاحیہ انداز میں ولاگر کو بتا رہی ہیں کہ سابق کرکٹر کی بیٹی نہیں بلکہ بہن ہے۔ شاہد آفریدی کی 5 بیٹیاں ہیں اور ان کی بڑی صاحبزادی کی عمر 19 سال ہے۔ ان کی بیٹیوں کے نام اقصیٰ، انشا، اروا، اجوا اور اسمارہ ہیں اور ان کے یہاں 5ویں بیٹی کی پیدائش فروری 2020 میں ہوئی تھی۔ شاید آفریدی کی بیٹی ہے نا؟ بیٹی نا؟ نہیں جی بہن بیٹی